الله الرحمن الرحيم. سورة النساء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يحتج يستبدل قوامة من مائشة لهن السبيل يعني الرجل السيد والجبل البر. وقال خير مثنى وثلاث ورباع واثنتين وثلاث واربع ولا تجاوز العرب رباع. باب وإن خفتم ألا تفسدوا في اليسار. اللہ کی عبادت سے اعراض کرے گا اور تکبر کرے گا الذی جعل اللہ لکم قیاما. قیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے. تو شریعت نے حکم بھی دیا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ بے وقوفوں کو نہیں دینے چاہیے. قرآن حدیث میں فرمایا گیا ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی. بے وقوفوں کو مت دو اپنے اموال. الذی جعل اللہ لکم قیاما. وہ اموال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام بنایا ہے یعنی جس سے تم اپنی زندگی گزارتے ہو. تو قیام اور قیام کا معنی ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی گزار سکے. اس لیے عورتوں بچوں جیسی طرح بالغ ہو گیا مگر ابھی تک عقل نہیں ہے جذباتی ہے تو بھی اس کے ہاتھ میں پیسے ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں تاکہ پیسے محفوظ رہیں. کیونکہ یہ پیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت بھی ہیں اور نعمت بھی ہیں اور یہ جعل اللہ لکم قیاما ہے. یہ مال کی عبادت کرنی چاہیے. اس میں بھی آج کل گڑبڑ ہو رہی ہے. لوگ سمجھتے مال برا ہے اس لیے اس کو کسی طرح نکالو. حالانکہ عبادت نہیں ہے مال کی عبادت کرنی چاہیے. نعمت مال الصالح ہے یہ رجل صالح. شروع میں حکم کے حساب سے جو عورتیں احادیث کا احتساب کریں فاسقوهن بالبیوت تو ان کو گھروں میں روک کے رکھو حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رستہ نکال دیا کہ 100 گھوڑے لگائے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا بشرطے کہ وہ باقی رہا. اور اگر طیبہ ہے تو جلد تو رجل ہے. وقال غیرہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے مفسرین نے یہ بات فرمائی کہ یہ مثنا ثلاثہ رباع تک سے استعمال ہوتا ہے مگر قماع اور خدا اور صبا اور سمان صبا یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عصف فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنظرت فيه. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكة في ذلك العصف وفي ماله. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن زبير انه سال عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم عن قول الله تعالى لئن خفتم الا تقسطوا في اليتامى فقالت يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في هجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها
فيريد ولي أن يتزوجها بغير أن يقتطع في صداقة فيؤتيان كما يؤتي غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يؤتوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال والله قال عائشة رضي الله تعالى عنها وإن النساء استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقول الله في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا أن ينكحوا عن من رأيوا في مال وجمال في يسار النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر عقل فرمائی حدیث شریف سے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تم یتیم بچیوں سے شادی نہ کرو، بلکہ اس کے علاوہ جو اور عورتیں تمہارے لیے پسند ہیں ان سے شادی کر دو۔ من النساء مثنی وثلاث ورباع، کیا مطلب اس کا؟ اس کا پس منظر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، اور پس منظر اس کا یہ ہے کہ بسا اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات عرب کے اندر جنگیں ہوتی تھیں اور مرد جو ہے وہ مارے جاتے تھے۔ ظاہر جنگوں کے اندر مردوں کی طاقت زیادہ آتی ہے تو مرد مارے جاتے تھے تو عورتیں رہ جاتی تھیں اور وہ بسا اوقات اپنے ولی کے پاس ہوتی تھی اور ان کا ولی جو تھا وہ تائیداد بھائی جیسے جزاد بھائی ہوتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ تائیداد بھائی اور جزاد بھائی ولی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے اس لڑکی سے نکاح کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے۔ تو اب جب وہ یہ عورت ہوتی تھی ادھر اس کا کچھ باغات بھی ہوتے تھے بچی کے کہ اس کا باپ جو مرا ہے تو وہ کچھ باغ وغیرہ چھوڑ کر گیا ہے، تو یہ جو ولی تھا یہ دو حرکتیں کرتا تھا۔ کبھی تو یہ کرتا تھا کہ اس یتیمہ کی کہیں شادی نہیں کراتا تھا بلکہ قرآن سے شادی کرا دیتا تھا۔ آج کل کی ہندی اصطلاح میں کہ وہ جناب قرآن سے شادی کرا دیتے ہیں تاکہ یہ عورت نہ جائے، اور نہیں جائے گی تو اس کا پیسہ بھی نہیں جائے گا، پیسہ بھی ہمارے پاس رہے گا۔ تو قرآن کا زمانے میں ذکر کر دیا اس سے برابر، لیکن ہے یہ صورت مطلب آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو بعض علاقوں میں آج بھی یہ رواج ہے کہ قرآن سے شادی کر دیتے ہیں عورت کی اور کہتے ہیں تو بیٹھ کے عبادت کر، اس لیے کہ ہم نے دینی قرآن سے شادی کر دی اور تیرے بعد سے مزے وہ آئیں گے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ معروف ہوتا ہے کہ تو قرآن سے شادی کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اور تیرے جو پیسے ہیں ان سے ہم مزے اٹھائیں۔ اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ یتیم اور عورت بچی جو تھی وہ لوگوں کے پاس ہوتی تھی تو وہ اس کو اس کی شادی نہیں ہونے دیتے اور اتنی شادی نہیں ہونے دیتے تھے کہ اگر شادی ہو گئی چلی گئی تو اس کا مال استعمال کرا جائے گا، تو پھر یہ استعمال کرے گی کا دور استعمال کرے گا تو ہمارے مال میں کمی آ جائے گی اور زمینیں تقسیم کرنی پڑے گی، تو اس لیے وہ لڑکی کی شادی ہی نہیں کرتے۔ ایک صورت دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ جو غریب ہے وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو قلیلۃ المال اور قلیلۃ الجمال ہوتی تھی، خوبصورت بھی نہیں ہے، پیسہ بھی کم ہے، لیکن مہاراج اس میں کچھ تو پیسہ ہے تو مجھے بھی نہیں چاہتا تھا کہ پیسہ ہاتھ سے نکلے اور یہ لڑکی ہاتھ سے جائے، تو وہ کرتا یہ تھا کہ کم مہر پر یا برائے نام مہر پر یا بغیر مہر کے اس لڑکی سے شادی کر دیتا تھا تاکہ اس کا پیسہ میرے پاس رہے، اور پھر اس کے ساتھ کوئی سلوک کرتا تھا جو لوگ اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، یعنی خود سے سلوک ان کے ساتھ نہیں کرتا۔ تو یہ دو طریقے اختیار کیے جاتے تھے زمینوں کی کو تقسیم سے روکنے کے لیے۔ اس زمانے میں بھی رائے کے دور جاہلیت میں اور آج کل بھی مختلف علاقوں میں اس کی مختلف شکلیں رائی ہیں، دیکھداروں کے اندر بھی اور بچینوں کے اندر بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ اگر تم اس سے تین بچے کی شادی کر رہے ہو پھر انصاف کرو،
انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے بھی کہیں اور شادی کرتی تو جو میرے جس کا متعلق کیا جاتا 1 لاکھ روپئے فرض کرو وہی میرے تم تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یتیم بچی ہے تمہارے قبضے میں ہے تم اس کو رکھنا نہیں چاہتے ہو اور اس کا پورا مہر بھی نہیں دینا چاہتے. اس کو قرآن میں بتا رہے ہیں تم اللہ کو جو بھی ادا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم بچیوں میں انصاف نہیں کر سکو گے بس کے کو ماں باپ والے کو یتیم بچوں کو چھوڑو اور جو تمہیں اور سے پسند ہے ان سے شادی کر لو پٹنا اللہ کا سمجھ. اب ترجمہ دیکھ لو. رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی ہوتا تھا اس کے بعد ایک یتیم بچی ہوتی تھی اور وہ اسے نکاح کرتا تھا اور اس یتیم بچی کا درخت ہوتا تھا. ہر فصل میں کہتے ہیں درخت کو لیکن یہاں بولا گیا ہے درخت لیکن مراد باغ یا باغ کا کچھ حصہ ہے اس کا کچھ باغ ہوتا تھا. وکانا یمسکھا علیہ اور یہ مرد اس یتیم بچی کو روک کے رکھتا تھا اس باغ کی وجہ سے ولم یکن لہا من نفسہ شیء مگر اس بچی کا اس کے دل میں کوئی خیال نہیں ہوتا تھا. محض باپ کی وجہ سے اس یتیم بچی سے شادی کر لیتا تھا اور اس کا خیال نہیں رکھتا تھا اس کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا اور جو مہر اس کو دینا چاہیے وہ دیتا نہیں تھا. تو ہے نازل ہو گئی تو میں سے تم اللہ کو پوچھو اور عربہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ یتیم بچی اس کے ساتھ شریک ہوتی تھی اس عادت میں یعنی اس میں اس درخت میں یعنی درختوں میں اور اس کے مال میں. اب یہ روایت ہے کہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وہ اس سے تم اللہ کے بارے میں تو وہ فرمانے لگی کہ اے میرے خان سے یہ یتیم ہوتی تھی اور اپنے نبی کی پرورش میں ہوتی تھی تشرف وہ بیماری ہوئی اور یہ بچی شریک ہوتی تھی اس کے مال میں یہ بچی شریک ہوتی تھی اس کے مال میں اور اس بچی کا مال اور خوبصورتی اس کو اچھی نہیں لگتی تھی تو ولی سے چاہتا تھا کہ میں سے شادی تو کر لوں کہ غیر انجم سے جو اپنی سزا ملا لیکن میرے بہتر انصاف نہ کروں. اگر کہیں باہر شادی ہوتی تو 1 لاکھ روپئے ہوتا لیکن ولی جو ہے تو اپنا 5,000 میں شادی کرنے کی کوشش کرتا تھا. فجوفیہا مثل ما یعطیہا ویغفلہ عن ان ينكحوهن الا ان يقولوا لهن تو ان کو منع کیا گیا کہ وہ ان سے نکاح کریں ہاں مگر یہ کہ ان کے لیے انصاف کریں ویبلغوا لهن اعلیٰ سنتہن اس کا اور ان کو پورا پہنچائیں وہ اعلیٰ طریقہ جو میرے میں ان کے لیے طے شدہ ہے. انہیں اگر کوئی بات شادی ہوتی تو جو میرے متعلق ہوتا وہ اور ان کو حکم دیا گیا کہ اگر وہ یہ نہیں کر سکتے تو پھر جو اور ان کو پسند ہے ان کے ساتھ نکاح کریں کہ باہنہ ان یتیم بچیوں کے علاوہ. اب عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کے بعد اس آیت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے سکون کبھی نکاح کو اللہ یؤتیکم فیہ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن. اس کا کیا مطلب ہے اس کی تفصیل بیان فرمائی. فرمایا کہ وترغبون ان تنکحوہن رغبت احدکم عن یتیمتہ کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی یتیم لڑکی سے بے رغبتی کرتا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رغبت کے بعد اگر آن آ جائے تو مانا ہوتے ہیں بے رغبتی کرنے کے تو بے رغبتی کرتا تھا جبکہ وہ عورت قلیلۃ المال بھی ہوتی تھی اور قلیلۃ الجمال بھی ہوتی تھی تو ان کو منع کیا گیا کہ وہ نکاح کریں ان لوگوں سے جن کے مال اور جمال میں رغبت کر رہے ہیں یتیم عورتوں میں ہاں مگر یہ انصاف کرے. اس وجہ سے یہ لوگ اعراض کرتے ہیں انہیں عورتوں سے جب ان کے پاس پیسہ اور خوبصورتی کم. معلومات عورتوں کے بارے میں انصاف سے کام لینا چاہیے. قرآن میں سورۃ البقرہ میں بھی سورۃ النساء میں بھی سورۃ الطلاق میں بھی جگہ جگہ
جناب عورتوں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا. اور اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بڑی گڑبڑ ہے. خاص طور پر عورتوں اور بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے. اور اللہ آپ کو معاف فرمائیے کہ مجھے اگر بات مجھے خود ہی کرتا ہوں آپ لوگوں کو ناراض ہوتی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ جو دیندار معاشرے ہیں ان میں بھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے. انصافی اور ظلم، ماں جی اور سبا کے رکھنا یہ ہو. حالانکہ قرآن حکیم کی آیات احادیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے تو بالکل اس کے خلاف. اور اگر آپ عورتوں اور بچوں کو انصاف نہیں دو گے والا آبا تو آپ یاد رکھو کہ مگر یہ تہذیب آپ کو کھا جائے گی. مگر یہ تہذیب آ رہی ہے آپ کے گھروں میں گھس رہی ہے اور وہ جناب عورتوں کو دلیل کر رہی ہے آپ لوگوں کے خلاف. اگر آپ عورتوں اور بچوں کو انصاف نہیں دو گے تو وہ مگر یہ تہذیب سے وہ مبتلا. قوله تعالى ومن كان فقيرا دو گائے اور 5 بکریوں پہ ہوتی ہے، 5 دو عورتوں پہ بھی کھلا ہوتی ہے. بہت سارے جانے عورتوں کو بھیڑ بکریاں کرنا. حالانکہ شریعت میں عورتیں بھیڑ بکریاں چھوڑ. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فدفعتم إليهم أموالا تجدوا عليهم الآية وبدار مبادرة أخذنا من الوقات. قال حدثني قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا إنه يأكل مما كان كامل عليه بالمعروف. اور یہ مسئلہ بڑا ہوگا کہ اگر آپ کا کوئی نتیجہ ہے اور یتیم ہے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا اور آپ اس کی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں تو اچھا یہ ہے کہ آپ کو اجرت نہ لیں کی سبیل اللہ اس کی خدمت کر دیں اور اس کے پیسے جو ہے اس کے اکاؤنٹ کے اندر جمع کر دیں، اس سے خرچ کر دیں. لیکن ممکان فقیر یا کوئی بیمار ہو. لیکن اگر آپ فقیر ہیں تو آپ اس زمین کے مال سے اپنی اجرت وصول کر سکتے ہیں، وہی اجرت جو کوئی اور وصول کرتا. اگر آپ یتیم کا مال کسی کو دے دے اور کسی کو گزارا یہ کسی چیز پر دے دے اور اس سے جو معاملہ کرتے وہی معاملہ آپ اپنے آپ سے کر کے پریات معروف طریقے سے آپ کا طبیعت کی اجازت. باب قوله تعالى وجاهد القسمة بالقربى واليتامى والمساكين الآية. ومن قال حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن الأسدي عن سفيان عن الشيباني عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم وجاهد القسمة بالقربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قرآن حدیث کی آیت ہے کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہو اور وہاں یتیم مسکین اور رشتے دار بھی جمع ہو جائیں یا حاضر ہو جائیں پر مومن ہو تو کچھ ان کو دے دو. وقولوا لهم قولا معروفا، ان کو ان کے ساتھ معروف طریقے سے بات کرو. تو ویسے اب یہ آیت جو ہے یہ مقصد نہیں اور منسوخ ہے. تو بہت سارے علماء نے خیال کیا کہ میراث کے آنے کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب یتیموں کو مسکینوں کو یا اور رشتے دار جو وہاں کھڑے ہوئے ہیں ان کو دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ میراث کے جو صحیح حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرائض کے طور پر ذکر فرمائے ہیں ان فرائض کے مطابق میراث تقسیم کی جائے گی. لیکن آپ دیکھا اس میں آکار فرماتے تھے کہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ محکم. محکم کا مطلب یہ کہ کس طرح عمل کیا جائے. اتنی بات ہے کہ پہلے یہ درجہ وجود میں تھی اور اس کا وجود منسوخ ہو گیا، استحباب باقی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عاشورہ محرم کے روزے تو پہلے واضح سے جب وجود منسوخ ہو گیا تو کیا باقی رہ گیا، استحباب باقی رہ گیا. اسی طریقے سے اگر فرض کیجیے کہ کسی آدمی کا استعمال ہو گیا، مثال دے رہا ہوں، اور اس کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، اس کی اولاد بھی موجود ہے جسے کہتے ہیں پوتے. سب پوتوں کو بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو میراث حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا. سارے فقہاء اور امت متفق ہے کہ
میراث میں حصہ نہیں ملے گا خلافاً لآئے قوانین الذی اجراہ محمد ایوب خان، تو آئے قوانین میں یتیم پوتے کو مالک بنایا گیا، لیکن یہ خلاف شریعت ہے اور ساری شریعت سارے فقہاء علماء محدثین متفق ہیں کہ بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کا پوتے عقبہ نہیں بنتے، ان کا وراثت حصہ نہیں ہوتا، لیکن مستحب یہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ فرض کو میں ہو ان کو بھی کچھ دے دو، وقولوا له قولا معروفا، اور اگر تھوڑا دو یا نہ دو تو کم از کم بات تو ڈھکی کرو، وقولوا له قولا معروفا، ان سے معروف طریقے سے بات کرو، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرو۔ ہمارے دادا محبوب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ان کے لیے شہید ہو گیا۔ میرے والد جو تھے رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سب سے بڑے، تو ان کا زندگی میں انتقال ہو گیا، تو حضرت مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جائیداد جو تھی وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی زندگی میں تقسیم کر دی تھی، کے بعد میں ان کو پریشانی نہ ہو، اس سے بھی مطالعہ کر دیے تھے، نشان بھی لگا دیے تھے، رجسٹریاں جو تھی بنوا دی تھی۔ تو جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ہمارے دادا نے وہ مستقل ہمارے نام منتقل کر دی اپنے پوتوں کے نام، تو یہ بیٹا تو نہیں رہا لیکن اس کی اولاد تو موجود ہے، بیٹا ہوتا تو ان کو دیتا، یہ ہے خدا اگر خدمت اور وہ بات بڑی دانا اور مزہ کی پر سب باتیں سیکھنے کے لوگوں باب قول يصيبهم الله في اولادكم، وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني منكدر عن جابر رضي الله عنهم قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا عاقل فدعا بماء فتوضا منه ثم رش علي فافقت فقلت ما تأمرني ان اسعى في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يصيبهم الله في اولادكم. اب یہ روایت ہے ابن جریج کی اور ابن جریج کی روایت ان کے بعد بیان کی گئی، تو اللہ کی اولادکم کی روایت ہے، وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قصے میں نازل ہوئی۔ جابر کہتے ہیں کہ یہ گئی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کے لیے تشریف لائے، آپ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پیدل چل رہا ہے، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا کہ مجھے ہوش نہیں تھا، تو آپ نے پانی منگوایا، اس کو وضو کیا اور پھر میرے اوپر چڑھا، مجھے جو لفافہ ہوا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے مال کے اندر کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ آپ تو آئے نازل ہو گئی ہوگی وہ اللہ ہوگی اولاد۔ اب یہ جو روایت ہے اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییکم اللہ فی اولادکم کی جو آیت تھی وہ ثابت رضی کی بیٹیوں کے بارے میں نازل ہوئی، تو ذہن میں آیا نہیں ثابت رضی کی بیٹیوں کے بارے میں نازل ہوئی، ایک اشکال تو یہ ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، لیکن یہی روایت جو ہے اس کے علاوہ جب دوسرے راوی نے ذکر کی اور واقع مسلم اور نسائی میں، تو وہاں یہ نہیں آیا کہ فنزلت یصیبهم الله فی اولادکم، یہ آیت یہ الفاظ نہیں، بلکہ اس میں ہے کہ فنزلت یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اس لیے کہ جابر بن عبداللہ اوپر میں کلالہ تھے، نہ ان کے والد تھے اور نہ ان کی اولاد کی، صرف بہنیں تھیں، جیسا کہ آپ بار بار پڑھ چکے ہوں گے کہ انہوں نے ایک تجربہ سے شادی کی تھی اور اللہ کی طرف کو لائے ہوا، تو یہ کلالہ تھے۔ تو کلالہ کے بارے میں جو آئے تھے وہ یصیبهم اللہ ہوتی اولادکم نہیں، بلکہ یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ تو مسلم اور نسائی کی جو روایت ہے اس سے ترجیح ہو رہی ہے اس روایت سمجھ رہے بات کو، اس لیے بہت سارے علماء نے تو یہ فرمایا کہ اس سے جو ہے کو وہاں ہو گیا، اس سے جو ہے کو وہاں ہو گیا ہے، اور انہوں نے یوں فرمان کیا کہ فنزلت یصیبهم اللہ فی اولادکم، حالانکہ یوں فرمانا چاہیے تھا کہ فنزلت یستفتون
اللہ یفتیکم فی الکلالہ. لیکن حضرت گوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے حضرت گوئی رحمۃ اللہ علیہ جب اس طریقے سے جناب نسبت نہیں کرتے باہم کی اور نفاق کی اور اس کی اور اس کی تعریف فرماتے ہیں تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو راوی دیکھنے جو ہے نقل کیا ہے کہ فضلت یوتی کو اللہ فی اولادکم یہ نہیں اس لیے یوتی کو اللہ فی اولادکم یہ آخری میں جو جملہ آ رہا ہے وہ ان کا نجورت دلالتاً امرأۃ بلغ قوم او اخت فلكل واحد منهم رسول وہ مراد یوتی کو اللہ فی اولادکم کا شروع کا حصہ مراد نہیں ہے بلکہ یوتی کو اللہ فی اولادکم کا آخری حصہ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قولكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم. مستند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن يوسف عن مرقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسق الله من ذلك ما أحب وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما الثلث والثلث وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. لڑکیوں کو کوئی میراث میں ایسا نہیں ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وصیت مانگی تھی والوالدین والأقربین بالمعروف حقا علی المتقین اور یہ وصیت شروع میں والی ہے لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت کر دی یوصیکم اللہ فی اولادکم اور فرائض سے کر دیے تو وہ وصیت واجبہ جو تھی منسوخ ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے مداحیت کر دیے اور دور جاہلیت کے بالکل برخلاف عورتوں کو بھی حصہ دیا گیا. دور جاہلیت میں لوگ بھی کہتے تھے کہ جو لڑکے ہیں ان کو تو حصہ ملے گا کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ دیتے ہیں لڑائی میں شریک ہوتے ہیں لیکن لڑکیوں کو حصہ نہیں ملے گا. یہ دور جاہلیت کا طریقہ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ختم کیا اور عورتوں کو اس کا حصہ دیا. ایسا بات ہے کہ آج کل اسلامی معاشرے میں عورتوں کو حصہ چادر خالی نہیں دیتے. کوئی اللہ کا ولی ہو تو وہ کہیں اتفاق سے مل جائے ورنہ اکثر علاقوں میں عورتوں کا حق دبا جاتا ہے. باب قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء أكثرها الآية ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تعذروهن لا تكفروهن خوبا إثما تميلوا نحلة والنحلة المهر. کے ساتھ قائم کیا اس میں بھی دور جاہلیت کی ایک عادت کا حل ہے اور وہی عادت آج کل ہمارے معاشرے میں بھی پھیلی ہوئی ہے بعض علاقوں میں. وہ یہ ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو شوہر کے گھر والے سمجھتے تھے کہ ادھر کی مایا ہے ہماری جو بہو ہے ادھر کی مایا ہے اور اس میں نہیں رہنا یا ہماری خدمت کرنی ہے یا ہم جس کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہیں اس کے ساتھ نکاح کریں. اور بتاؤ باقی لوگ کو حصہ ملتا ہے اسلام میں تم یا لوگ ہو تو دینا نہیں چاہتے تو وہ چاہتے ہیں یہی رہے تاکہ اس کا تمن اور لوگوں جو ہے وہ بھی یہی رہے اور یہی. تو اس کو قرآن میں فرمایا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. اگر عورت کسی اور کا انتقال ہو گیا آپ کو بھی حق کہاں سے ہو گیا کہ آپ عورت کو اس کے وارث بن جاؤ. ٹھیک ہے عزت آپ اس کو پوری کرواؤ 4 مہینے 10 دن تو آپ اس کو روک سکتے ہو کہ بھائی اور کے گھر میں رہے لیکن 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر وہ عورت ہی کہتی ہے کہ لاؤ میرا حصہ دو مرحوم شوہر کا اور میں جا رہی ہوں تو کسی بھائی کے باپ کو اور بیٹے کو یہ حق حاصل نہیں لے کر کہ وہ روک لے کہ تم کہاں جا رہی ہو. آیا قرآن نے اس کو حکم دیا ہے. اور اگر وراثت جو ہے باہر میں جاری ہوتی ہے موجودہ ویڈیو میں جاری نہیں ہوتی اچھی طرح سمجھ لو. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ اقرار کر کے تم عورت کو مجبور نہیں کرتے. اب غور کر لو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے. وبه قال حدثنا محمد اور تیزی سے حملہ آواز آتا اس میں ہماری غلطیوں کا بہت اسلام کی کئی تعمیر ہم نے اختیار نہیں کی اور جناب اسلام کا جو نظام انصاف تھا وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں اپنی عورتوں کو اپنے بچوں کو. اس لیے ہمارے اور کے بچے جو ہیں وہ مغربی تہذیب کی طرف سے چلے جا رہے ہیں.
وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا اسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال الشيباني وذكره ابو الحسن السوادي ولا اظنه ذكره الا عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن قال كانوا اذا مات الرجل كان اولياؤه احق بامرأته ان شاء بعضهم تزوجها وان شاءوا زوجوها وان شاءوا لم يزوجوها فهم احق بها من اهلها فنزلت هذه الايه في ذلك. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ جیسے کہ آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا تو مرد کے گورا تھا اس کی بیوی کے زیادہ مستحق سمجھے جاتے تھے. اگر چاہتے تھے تو شادی کرتے تھے اس کی اور اگر چاہتے تو شادی کر لیتے تھے اور اگر چاہتے تھے تو شادی کرا دیتے تھے اور اگر چاہتے تھے تو پھر سے شادی نہیں کراتے تھے. تو آپ کو لحاظ لحاظ اور جو مرد کے گھر والے ہیں وہ عورت سے زیادہ حقدار سمجھے چاہتے تھے عورت کے گھر والوں کے مقابلے میں. پر نظر رکھتے اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ مرد کے گھر والوں کو عورت کے اوپر کوئی حق نہیں. جب عورت کے دور میں انتقال ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن میں جو بھی عزت ہے اس کے گزرنے کے بعد عورت آزاد ہے. تو اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہے تو جانے تم ان عورتوں کو مت روکو تاکہ تم لے لو وہ بال مال جو تم نے ان کو دیا. کیونکہ چڑھائے جاتے کبھی زیور چڑھا دیا کبھی کپڑے چڑھا دیے. اب جب دور میں انتقال ہو گیا اب کہتے ہیں گئی تو ہمارا زیور بھی چلا جائے گا. اسے زبردستی کو روکنے کی کوشش کرتے. اس کو قرآن نے کہا کہ لا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. باب قوله ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون الآية. موالي أولياء ورثة عاقلة ومولى اليمين وهو الحليف والمولى أيضا ابن العم والمولى المنعم الموثق والمولى الموثق والمولى المليك والمولى مولى في الدين. وبه قال حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم ولكل جعلنا مواليا قال ورثة والذين عاقلت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرين الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نطقت ثم قال والذين عاقلت أيمانكم من النصر والرسالة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة. مسئلہ ہے مولد موالات کا. آپ کو پتا ہے کہ مولد موالات کو میراث میں حصہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں نہیں ملتا. اور آیت میراث میں آ کر مولد موالات کی وراثت کو بالکل لیا منسوخ کر دیا. اب مولد موالات کے بارے میں آیت یہ ہے کہ بالکل جعلنا موالیہ والدان والاقربون. ہر آدمی کے لیے ہم نے ورثہ بنائے ہیں کہ جو والدین اور رشتے دار چھوڑ کر گئے. والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا. جو معاہدہ ہوا وہ مولد موالات فآتوہم نصیبہم ان کا حصہ ان کو دو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولد موالات کا حصہ منسوخ ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ مولد موالات کا حصہ منسوخ ہو چکا ہے ذوی الفروض عصبات نسبیہ عصبات سببیہ سے ہوتے ہوئے. لیکن اگر ذوی الفروض بھی نہ ہو عصبات نسبیہ بھی نہ ہو عصبات سببیہ بھی نہ ہو اور ذوی الارحام بھی نہ ہو تو پھر صورت کے اندر مولد موالات کو حصہ ملے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَبَرْزَعَ الْمِيرَاث وَيُوصِي لَهُ. تو اس کا میراث کا حصہ میں چلا گیا. وَيُوصِي لَهُ ایک آدمی کو چاہیے کہ جس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کے لیے وصیت کرتا ہے. تو ٹھیک ہے وصیت میں کوئی تو بچ نہیں کیونکہ وہ وارث نہیں ہے اور غیر وارث کے لیے غیر وصیت ہو سکتی ہے تو اس کی وصیت تو کی جائے گی. لیکن ہمارے نزدیک اگر اوپر کے موالی ہیں یعنی اولیاء ہیں وہ نہ ہوں تو آخری میں ایک صورت کے اندر مولد موالات کو بھی حصہ مل سکتا.
باب قوله ان الله لا يظلم مثقال ذره يعني زنة ذره. وبه قال حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمرو حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم ان اناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضاهون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضاهون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضاهون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضاهون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة آذن مؤذن يتبعه كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى. ان پتھروں کو جن کے اوپر حکم کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے تھے تو وہ ان کو خان کہتے ہیں اور ہندی میں اس کو خان کہتے ہیں. جی حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله برا أو فاجرا وغيرات أهل الكتاب. وتدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا عبدنا ربنا فاسقنا. فيشار على تجدون فيحشرون إلى النار كأنها سراب يختم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم تدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ما تبغون؟ فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر. بدل اور بارش خریدت ہو گیا بارش کر دی اور موقع دے لا کر خریدت ہو گیا بارش کر دی اور موقع دے لا کر. أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. فيقال ماذا تنتظرون؟ يتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول أنا ربكم فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تجلی خاص فرمائیں گے کہ لوگ اپنے پروردگار کو پہچان لیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کیا جائے. باب قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآية. المختار والختار واحد نطلق. رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تکبر جو ہے وہ شروع میں آدمی مستقبل ہوتا ہے پھر مختار ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد فخور ہوتا ہے. مستقبل کہتے ہیں آدمی کو جس کے دل کے اندر تکبر. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور مسلم بنا ہوا ہے لیکن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں سب سے بڑا عالم ہوں سب سے بڑا ایسا ہوں اور ایسا ہوں. تو یہ کون ہے؟ مستقبل ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنا جا رہا ہے. یہ پہلا درجہ ہوتا ہے کہ تکبر دل میں. پھر اس کے بعد جب یہ تکبر دل میں ہوتا ہے تو خدا جب حکم دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے تو اس کے بعد ذرا آدمی جو ہے اترانے لگتا ہے. جو اٹھنے میں بیٹھنے میں ادائیں آنے لگتی ہیں تو وہ جو ادائیں آنے لگتی ہیں اسے کہا جاتا ہے مختار. اور مختار کہتے ہیں ٹکرانے والے. مختار کا لفظ بن جا ہے ٹکرانے والا. اصل میں تکبر دل میں ہوتا ہے لیکن کافی عرصے تک دل میں رہتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کافی عرصے تک یہ دل میں رہتا ہے. پھر دل سے یہ آگے نکلتا ہے اور آگے جا کر اداؤں میں آتا ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں. چنانچہ جو سوریہ ہیں بزرگ ہیں وہ آتے بھی کسی آدمی کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں. انداز سے اداؤں میں پتہ چل جاتا ہے. پھر اس کے بعد مرحلہ ہوتا ہے فخور کا کہ وہ جناب زبان سے کہتا ہے جانتا نہیں میں کون ہوں جانتا نہیں کہ میں کون ہوں تو اسے کہا جاتا ہے فخور. اسی کو قرآن نے فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کرتے ہر اس شخص سے جو ٹکرانے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو. تو تکبر شروع میں دل میں ہوتا ہے کہ وہ متکبر ہے اور مستقبل ہے. پھر اس کے بعد اداؤں میں آنے لگے تو وہ تکبر کا روح
دوسرا اعلیٰ درجہ ہے اور اسے مختال کہا جاتا ہے، اور اسی کو امام بخاری فرمایا کہ مختال بھی کہتے ہیں اور خطال بھی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لغت کے امام ہیں، اسی جیسے ہم نے عرض کیا کہ کچھ ہو جاتا ہے، تو خطال اصل میں کہتے ہیں اس شخص کو جو دھوکہ دینے والا، مختال کہتے ہیں اترانے والے ہیں، اور خطال کہتے ہیں داؤ لگانے والے ہیں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ مختال اور خطال جو ہیں وہ ایک ہی ہے۔ تو پہلے آدمی مستقبل ہوتا ہے، پھر مختال ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد فخور ہوتا ہے۔ اور یہ تکبر جو ہے سب سے بدترین گناہ ہے، شیطان نے بھی بچے جاتے ہیں، تو یہی کہ ابا وقت بڑا وقانا من الظالمین، اور علماء نے لکھا کہ تمام بیماریوں میں سب سے آخر کے اندر جو بیماری انسان کے دل سے نکلتی ہے وہ تکبر ہے، اور یہ تکبر جو ہے یہ تمام امراض کی جڑ ہے۔ اسی لیے شیخ الحدیث صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا شاندار رسالہ لکھا، ام الامراض، ہر مولوی کے پاس ہونا چاہیے، ہر عالم کے پاس اس کا ہونا ضروری ہے، اور وہ پڑھنا چاہیے۔ ان کو تو رسالہ ہے، لیکن پتہ چلے گا کہ تمام امراض کی جڑ اور سب سے آخر میں جو یہ مرض نکلتا ہے، آدمی بڑا بہت ہو جاتا ہے، حضرت بھی ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب تک تکبر ہے تو اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو سب سے آخری میں جو چیز نکلتی ہے وہ تکبر۔ اسی لیے پرانے زمانے کے جو تاجر تھے وہ مذاہب اور آج اور ان چیزوں کی زیادہ تلقین نہیں کرتے تھے، کیونکہ اکثر اس سے تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اکثر ان چیزوں سے تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جھگڑا دیتے تھے، کتنا جھگڑا دیتے تھے کہ اندر کا جو تکبر ہے وہ کسی طرح نکالا، جب اندر کا تکبر نکل جاتا تھا تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا بھی اللہ کا ذکر کرتا تھا تو اس کے اعتبار سے پورا جسم منور ہو جاتا تھا، پورا دل منور ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالہ اوپر امراض ضرور پڑھا۔ نجلس نصليها حتى تعود كأطفائهم فوت الكتاب معه سعيرا وقودا۔ ایک لوگوں نے تکبر بہت، میں بہت ایک لوگوں کے قریب رہتا ہوں، ایک لوگوں کو منہ بناتا رہا ہوں میں ایک لوگ۔ وبه قال حدثنا صدقة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى اور یہ عقیدہ کے قدر کے ساتھ عن عبيدة عن عبد الله قال يحيى باب الحديث عن رضي الله عنه وعنهم قال يحيى باب الحديث عن عمرو بن مرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال فإني أحب أن أسمعه من غيره، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال أمسك فإذا عيناه تذرفان۔ اب اس سے دو باتیں سارے، ایک تو یہ کہ بتاؤ آج جو ہے قرآن کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ سننے کا اثر ہوتا ہے۔ آپ خود قرآن مجید پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ اتنا اثر نہ ہو، لیکن کسی بارش کے خلاف سنیں ویسے لگے چلے جا باہر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے مسعود سے فرمایا کہ تم مجھے قرآن سناؤ۔ آپ کا کیسے سناؤ؟ آپ کو تو قرآن آنے دو، آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔ معلوم ہوا کہ جس طرح پڑھنے میں فضیلت ہے اسی طرح قرآن کے سننے میں بھی فضیلت ہے۔ تو اگر کسی قاری کے محفل خیرات میں انسان شریک ہو اور وہ اخلاص کے ساتھ تلاوت کر رہا ہو پہلے احتراج، تو اس کی قرآن سننا جو ہے وہ روایت کے لیے ہوگا۔ دوسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ آنسو اگر نکل آئے، آنسو بہنا، تو یہ روایات کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید سے آتا ہے اور یہ آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا تو آپ کی آنکھوں سے آپ اٹھ رہے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائب بعيدا وجه الأرض. وقال جابر كانت التواقيت التي تحاكمون إليها
في جحينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي واحد. كهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر الجد والسحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة الجد بلسان الحبشة الشيطان والطاغوت الكاهن. وسند المتصل منا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوده وبركاته امين. قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه قالت حلقت هلالة لاسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاه وليس على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فانزل الله التيمم. باب قوله وأولي الأمر منكم فإذ أمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اللاتي بطاعة والرسول بطاعة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أولي الأمر से कौन मुराद है तो आपने पढ़ लिया होगा जिसमें उलमा भी दाखिल हैं हुक्काम भी दाखिल हैं. हुक्काम जो है वो उलमा जो अमल करेंगे वो बिल-लिसान और हुक्काम जो है वो अमल करेंगे बिल-यद. तो इससे बताएंगे उसे जाएंगे उलमा से और उसकी तस्दीक को भी उमरा से करेंगे. وبه قال حدثنا بكر بن الفضل قال اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول والى امر منكم. قال في عبد الله بن مثابة بن قيس بن عدي فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم. जिन्होंने आग जलाई थी कहा करके आग लगा के हो जाओ فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. باب قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جابر قال اخبرنا المعمر بن الزهري عن عروة رضي الله تعالى عنه وعنه قال خاتم بدون رجل من الانصار في شيء من الحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقيا بذلك ثم ارسل الماء الى ذلك فقال الانصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك اختلف انا وجهه ثم قال اسقيا بذلك ثم احدث الماء حتى يرجع الجري ثم ارسل الماء الى ذلك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في سبيل الحكم به احفظ الانصاري قال كان اتى علينا بامر لهما فيه ساعه قال الزبير فما احسبوا هذه الايات الا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب قوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن عروه عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض الا خير بين الدنيا والاخره وكان في تقواه الذي قبل فيه اخرته وقت شديد فسمعته يقول مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فعلمت انه خير. باب قوله وما لكم تقاتلون في سبيل الله من سبعة من الرجال والنساء الى القائم يحدثان. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنت انا وامي المستضعفين. وبه قال وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابن ابي مليكه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم اولئك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال كنت انا ممن عبر الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم حسبت ساقت فله السنه بالشهاده وقال قيله المراغ والمهاجر راغمت هاجرت قوم موقوتا مؤقتا وقته عليهم. باب قوله فما لكم المنافقين فئتين والله ارقتهم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم بدلهم فئة جماعة. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا خندق وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن ابي عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وعنهم فما لكم المنافقين فئتين رجع ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من احد وكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اكثرهم وفريق يقول لا فنزلت فما لكم المنافقين فئتين وقال انها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة.
باب قوله واذا جاءهم امر من الامن بالخوف اذاعوا به الشوق يستنبطونه يستخرجونه حسبا كاتب الا اناثا المواد حجرا او مدرا وما اتقه مريض متمردا فليبتكن فاتقوا قدره. مریض جو ہے یہ ملتا ہے اور یا مریض سے سرکر کو تو بعض مریض پوری نہیں ہوتے بلکہ مریض ہوتے ہیں یعنی متمرد ہوتے ہیں. اسلام مریض کا لعنت اللہ اسلام مریض متمرد ہوتے ہیں. فليبتكن فاتقوا قدره قيل وقوله واحد تبع ختم. باب قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وبه قال حدثنا ابي بن اياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اختلف فيها اهل الكوفة فبعثت فيها الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم فسالته عنها فقال هذه الايه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الى اخر ما نزل وما نسخ فيه. کم ہے مطلب یہی ہے کہ ومن مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اب یہ جو بولنے کی کیا تعبیر کی ہے جو بولتے ہیں تعبیر کی پہلی تعبیر یہ تھی کہ ومن نے پہلی تعبیر من کو لے کر کی کہ من محنت سے قابل بنا جو کسی مومن کو قتل کرے گا جان بوجھ کر فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. ورنہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرے تو جزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له. تو پہلی تعبیر یہ ہے من کو لے کر تو مراد سے قابل. دوسری تعبیر کی گئی مومن کو لے کر کہ مومنا لکونه مومنا کہ جو کسی مومن کو قتل کرے اس وجہ سے یہ مومن ہے. تو جو کسی مومن کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرے تو وہ قاتل ہو جائے گا اور جب قاتل ہو جائے گا تو فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. تیسری تعریف کی گئی متعمدا کو دے کر اور متعمدا کو معنی میں کیا گیا مستحلا سے صورت میں تفصیل یہ ہو جائے گی کہ جو کسی مومن کو قتل کرے گا اور اس کو حلال نہیں سمجھے گا کہ مومنوں کو مارنا حلال ہے فجزاؤه جہنم قاتل ہو جائے گا اور فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. کسی تعریف ہو گئی جی. چوتھی تعریف کی گئی جزا کو لے کر وہ تعریف سب سے اچھی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا اس کی سزا ہے. اب سزا تو یہی ہے لیکن یہ سزا کوئی ملے گی یا اس میں کچھ تفصیل ہو جائے گی تو آپ کو معلوم ہے کہ چار مجرموں کو سزا ملتی ہے اس کی سزا کو تفصیل ہو جاتی ہے ان کے اچھے کردار کی وجہ سے اور کچھ کو کوئی سزا ملتی ہے. تو مومن کو کی سزا میں تفصیل ہو جائے گی اس کے ایمان کی وجہ سے اور جو غیر مومن ہے اس کو سزا پوری ملے گی. تو سزا بہت سزا ہے سزا تو یہی ہے لیکن پوری ملے گی یا تفصیل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سمجھیں. کتنی تعلیم ہو گئی چار. پانچویں تعلیم کی گئی خالدا کو لے کر کہ حدود سے مراد ہے مقصد تعلیم. حدود سے مراد ہے مقصد تعلیم. جیسے کبھی کہتے ہیں آپ کہ بھائی اپنے سامنے سسٹم لگا دیا ہے ہمیشہ میں نظری کافی تو ہمیشہ میں نظری کافی کو مطلب دیتی ہے کہ قیامت کا کافی ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنی اور عمریں ہوتی ہیں اور کام سسٹم کی اس سے کبھی زیادہ اس کے اوپر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حدود اصول جسے بے حدی اور یہ تعلیم ہے حضرت علامہ کرتا کشمیری نام ہوتا ہے. تو پانچویں تعلیم ہو گئی کہ خالدا مراد سے حدود سے مقصد قریب ہے. اور چھٹی تعلیم جو ہے وہ اصطلاحی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں مخصوص من بات من نفس المؤمن اگر کے عام ہے من عموم پر دلائل کرتا ہے لیکن یہ عام مخصوص من البعض ہے اور عام مخصوص من البعض جو مقصد ہے وہ کون سی آیت ہے وہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به
ويقتل بعضون ذلك لمن يشاء. اس نے آ کر تفصیل کر دی کہ خوشی کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جتنے مومن ہیں ان کی مغفرت ہو سکتی ہے. کیا